بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ایک فضیلت بیان کریں گے۔ اس روایت کو ہم آپ کے سامنے کتاب کفایت الموحدین سے بیان کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں ابن مغازلی شافعی کی کتاب سے اور سمعانی ابو بکر جبلی کی کتاب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے۔ وہ کہتے ہیں، یعنی انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبی میں تشریف فرما تھے کہ کوئی شخص آپ کے لیے ایک ہدیہ چٹائی کو لے کر آیا۔ یہ چٹائی خندف کی تھی۔ خندف ایک قریہ ہے اطراف بغداد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس چٹائی کو بچھاؤ۔ میں نے اس چٹائی کو بچھا دیا، اور 10 نفر قوم سے تھے قریش سے، ان سے کہا کہ اس چٹائی پر بیٹھ جاؤ، اور وہ لوگ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو آپ نے طلب کیا اور ان سے لمبی مناجات کی، لمبی گفتگو کی، اور جب آپ گفتگو کر چکے تو علی علیہ السلام بھی اس چٹائی پر آئے اور بیٹھ گئے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ اس چٹائی کو بلند کرے۔ چٹائی ہوا میں بلند ہوئی، اور ہم کچھ دیر اس چٹائی پر بیٹھے، وہ اڑتی رہی، اور ایک مقام پر وہ چٹائی زمین پر اتر گئی۔ علی علیہ السلام نے ہم سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ ہم نے کہا ہم نہیں جانتے یا علی، ہمیں معلوم نہیں ہے کون سا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اصحاب کہف و رقیم کا مقام ہے، یعنی اصحاب کہف کا غار ہے۔ اٹھو، انہی 10 لوگوں سے حکم کیا کہ اٹھو، اصحاب کہف کو سلام کرو۔ انہوں نے سلام کیا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین علی علیہ السلام خود اٹھے اور انہوں نے اصحاب کہف کو سلام کیا، السلام علیکم معاشر صدیقین والشہداء۔ تو انہوں نے سب نے مل کر جواب دیا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا علی یہ کیا بات ہے کہ اس قوم نے اصحاب کہف کو سلام کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا، آپ نے سلام کیا اور آپ کا جواب آ گیا۔ علی علیہ السلام نے پھر اصحاب کہف کو خطاب کر کے کہا کہ تم لوگوں نے اس قوم کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو وہ کہنے لگے، ہمیں مرنے کے بعد اللہ کی طرف سے صرف نبی اور اس کے وصی کے سلام کی اجازت ہے۔ ہم صرف نبی اور اس کے وصی سے گفتگو کر سکتے ہیں، اور کسی سے گفتگو کرنے کی مرنے کے بعد ہمیں اجازت نہیں۔ اب علی علیہ السلام نے دوبارہ آپ چٹائی پر تشریف فرما ہوئے اور ہوا سے حکم کیا کہ وہ اس چٹائی کو بلند کرے۔ ہم دوبارہ حرہ میں اترے، موضع حرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوئے، اور جب ہم داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی قراءت میں مشغول تھے، اور آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا فاصل وصی ہیں، اور خداوند متعال کی طرف سے امامت ایک عہدہ ہے، جیسے نبوت ایک عہدہ ہے۔ جس طرح سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح سے کوئی امام بھی لوگ نہیں بنا سکتے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔